وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کی نماز مجرد آدمی کی 70 رکعتوں کی نماز سے بالاتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اگر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کی نماز مجرد آدمی کی 70 رکعتوں کی نماز سے بالاتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کی نماز مجرد آدمی کی 70 رکعتوں کی نماز سے بالاتر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہے اس کی ایمان کی پاکیزگی کے حوالے سے، نگاہ کی پاکیزگی کے حوالے سے اس کا مرتبہ اور مقام بلند ہے اس آدمی سے جو مجرد ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں مجرد اس کو کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو یا وہ شادی نہ کرے، تو فرمایا کہ اس کا ایمان بھی ناقص ہے اور اس کی عبادت بھی کمزور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شادی شدہ آدمی ہے اس کی نماز کی فرمایا کہ بڑھوتری اس کی اس عمل کی برکت کی وجہ سے ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی عیالداری بڑھ جانے کے خیال سے شادی نہ کرے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی عیالداری بڑھ جانے کے خیال سے شادی نہ کرے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی عیالداری بڑھ جانے کے خیال سے شادی نہ کرے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس حدیث میں بھی فرمایا کہ کچھ لوگ شادی نہیں کرتے کہ کہیں ہمارا کنبہ نہ بڑھ جائے۔ کچھ لوگ اپنے یعنی ایک آدمی نے اگر گھر میں شادی کر لی ہے تو بہن بھائیوں کی نہیں کرتے کہ اس سے ہمارا مال تقسیم ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ ساری نیتیں جو بری نیتیں ہیں اس سے انسان جو ہے فرمایا دنیا آخر دونوں میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ جل شانہ کی ترتیب دی فطرت کے اعمال ہیں ان کو کرنا چاہیے اور اپنے مرضی کے فیصلے دماغ کے اندر مسلط نہیں رکھنے چاہیے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں جب تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس کو آنکھ سے دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں جب تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس کو آنکھ سے دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہم نے سنے ہیں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کو جو ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا، علما نافعا، عملا صالحا۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.